عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی آج سے جمعے تک جمع ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی کے امیدوار کو 30,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو 20,000 روپے فیس جمع کرانا ہوگی۔ امیدوار کاغذات نامزدگی صبح 8:30 سے شام 4:30 بجے تک جمع کرا سکتے ہیں۔ 3 سال کے ٹیکس ریٹرنز کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرنا ہوں گے۔ امیدوار پاسپورٹ کی مکمل کاپی کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرے گا۔ کاغذات نامزدگی آر او کے پاس جمع کرانا ہوں گے۔ سپریم کورٹ بار سمیت وکلا کی 4 تنظیموں کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار۔ سپریم کورٹ بار نے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ بیان میں کہا انتخابی عمل میں تضادات کے باعث الیکشن کمیشن کی اہلیت پر تشویش ہے۔ شکایات دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائن پر عمل کرنا استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے کہا حلقہ بندیوں کے معاملات سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی الیکشن کمیشن اور حلقہ بندیوں پر تحفظات۔ اعلامیے میں کہا گیا راولپنڈی میں اضافی نشستوں کے معاملے پر شدید تحفظات پیدا ہو گئے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ اور یکساں مواقع دیے جائیں۔ عام انتخابات کے عمل کو شفاف بنایا جائے۔ پنجاب بار کونسل کا انتخابات کے بروقت انعقاد پر زور، لیکن الیکشن کمیشن کی اہلیت پر سوال اٹھا دیا۔ آج کل جو ڈومیننٹ اس کے اندر لوگ ہیں وہ ان کے اشاروں پر چلتے ہیں جو چاہتے نہیں کہ الیکشن ہو۔ جنہوں نے پہلے بھی الیکشن پوسٹ پون کرائے ہیں، اپنے وقت پہ الیکشن نہیں ہونے دیے، اس وقت لیڈرشپ ہے دونوں باڈیز میں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں۔ اعتراضات الیکشن کے انعقاد کو ڈی ریل کرنے کے لیے ہیں۔ دونوں بار کونسل کی باڈیز مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ ایسا لگتا ہے ان لوگوں کے اشارے پر اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ الیکشن کو صاف اور شفاف بنایا جائے، ڈی ریل نہ کیا جائے۔ سینئر قانون دان حامد خان کے پروگرام 11 آور میں گفتگو۔ کہا الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل حسن پاشا نے کہا ہم کسی پارٹی کے ترجمان نہیں، نہ ان کے لیے کٹ پتلی کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہم نے صرف جہلم اور حافظ آباد کے حلقے کی آبادی اور ووٹر سے متعلق بات کرنا تھی۔ الیکشن کمیشن نے ان 2 حلقوں کے ساتھ جو کیا وہ غلط کیا تھا۔ 8 فروری کی تاریخ کو پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے کہا پاکستان بار کونسل سے اعلامیے سے متعلق بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے مطالبے سے متفق ہوں۔ آئین ٹوٹتا ہے تو جج آئین توڑنے والے کو ہار پہناتے ہیں، اجازت دیتے ہیں 3 سال تک آئین سے جو کرنا ہے کرو۔ نواز شریف کا نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ سے خطاب، بولے کہا گیا میں اور مریم باہر گئے تو 2 سالہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ کون سی محنت؟ 70-75 سال سے یہی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ 2018 میں بے تحاشا انجینئرنگ ہوئی، سلیکٹڈ بندے کو 4 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعظم بنوایا گیا۔ انہوں نے قوم کو بدتمیزی کا کلچر سکھایا۔ اقتدار میں آنے کے بعد کوئی امیر المومنین بننا چاہتا ہے، کوئی ملک کو ٹائیگر فورس میں بدلنا چاہتا ہے۔ نوجوانوں کو کہتا ہوں اگر میں بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کروں تو نہ مانیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا جو بھی پرانی سیاست لے کر وزیر اعظم بنے گا ملک نہیں چلے گا، مسائل حل نہیں ہوں گے، روایتی سیاست دفن کر کے ملک کو نئی سمت پر لے کر جانا ہوگا۔ ہمیں بلے کا نشان نہ ملا تو ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھل جائے گا۔ آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے اراکین سے من پسند حکومت بنائی جائے گی۔ مینڈیٹ کسی اور کا ہوگا اور اقتدار کے مزے کوئی اور لے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر گفتگو۔ کہا بلہ تحریک انصاف کی شناخت ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں جمعرات تک حتمی فیصلے سے روک دیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا کو بتایا الیکشن کمیشن نے ایسے سوالات بھی پوچھے جن کا انٹرا پارٹی انتخابات سے تعلق نہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ سے تحریک انصاف آئی تھی، آج بھی وہی حالات ہیں۔ سیاست کو نہیں صرف
اس الیکشن کو خیرباد کہا ہے۔ شاہد خاکہ نباسی کے احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا نواز شریف نے کوئی رابطہ کیا نہ ہی ضرورت ہے، جو لوگ قید و بند میں ہیں ان سے ہماری ہمدردی ہے، ہم خود بھی قید میں رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا احد چیمہ کو مشیر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ احد چیمہ گزشتہ کابینہ کا حصہ رہے، الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ جاری، سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو احد چیمہ کو فی الفور ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے۔ فواد حسن فواد کے معاملے پر دوبارہ سماعت کل ہوگی۔ نیب نے بانی پیٹیا اور بشرا بی بی کے خلاف توشہخانہ کیس میں ایک اور ریفرنس دائر کر دیا۔ احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے نیب کو توشہخانہ کیس میں وعدہ معاف گواہ مل گیا۔ ریفرنس سعودی ولی عہد سے تحفے میں ملی گھڑی اور جیولی گفٹ پر دائر کیا گیا۔ تحفے کی قیمت کا کم تخمینہ دباؤ میں آ کر لگایا۔ وعدہ معاف گواہ زہیب عباسی کا بیان، وانی چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اب تک کی کارروائی غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کا فیض حمید کو آئندہ چند روز میں طلب کرنے کا فیصلہ۔ گریڈ 20 کے افسر ساجد کیانی کا بیان ریکارڈ۔ ساجد کیانی دھرنے کے وقت ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد تھے۔ ذرائع کے مطابق سابق آئی جی اسلام آباد خالد کھٹک کو بھی رواں ہفتے بلایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم ولن ہیں اور سول رائٹس والے سارے ہیرو ہیں۔ ابھی ایک صاحب کوسٹل ہائی وے پر ہلاک ہوئے، ان کی ہلاکت کیسے ہوئی معلوم نہیں، ان کے لیے لوگ چل پڑے۔ اسی ہائی وے پر چند دن پہلے 15 لوگ جل گئے، اس کے پیچھے کوئی سول رائٹس موومنٹ نہیں چلی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بلوچستان کے طلبہ سے خطاب، کہا 45 روز کے بعد ہو سکتا ہے اپنی جماعت بنا لوں، ضروری نہیں میں ہی لوگوں کو پیارا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے بھی پیارے ہو سکتے ہیں، سرفراز جانے اس کا کام جانے۔ مخالفین سے سیاسی جنگ لڑی، کبھی انتقامی سیاست نہیں کی، مخالفین کے ساتھ بھی ہمیشہ اصولوں سے جنگ لڑتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا عثمان ڈار کی والدہ کے الزامات پر رد عمل۔ ڈی پی او حسن اقبال نے کہا پولیس نے اشتہاری عمر ڈار کی گرفتاری کے لیے ریڈ کی، خواتین کے ساتھ بدتمیزی یا تشدد نہیں کیا گیا، پولیس جانے کے بعد من گھڑت کہانی بنائی گئی۔ غزہ میں عارض جنگ بندی سے متعلق قرارداد پر رائے شماری آج ہوگی۔ قرارداد پر ووٹنگ گزشتہ روز قرارداد کے متن میں اختلاف کے باعث مؤخر کر دی گئی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد 2 بار مؤخر کی جا چکی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے، صحافی سمیت 150 فلسطینی شہید۔ رفح میں رہائشی عمارت پر بمباری سے 29 فلسطینی شہید، تعداد 19,500 سے بڑھ گئی۔ صہیونی فوج نے الہی اسپتال پر دھاوا بول دیا۔ جنوبی غزہ میں اسرائیل اور حماس میں لڑائی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 10 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ طالبان کے ہاتھ لگنے والے ہتھیار امریکہ کے نہیں، افغان نیشنل آرمی کے ہیں۔ ہم نے کانگریس کی منظوری سے افغان آرمی کے ہتھیاروں سے مدد کی، انہیں مضبوط کیا۔ طالبان کے قبضے کے بعد یہ ہتھیار ان کے ہاتھ لگ گئے۔ افغان فوج کے کچھ حکام نے طالبان سے نہ لڑنے کا فیصلہ کیا، ہتھیار ڈال دیے۔ پاکستان امریکہ کا درینہ شراکت دار ہے، پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کے خطرات کا تاحال سامنا ہے۔ کراچی کی کثیر المنزلہ عمارت میں لگنے والی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق رات 12 بجے آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ کولنگ کے بعد دفاتر کی کھڑکیاں دروازے کھلنے پر آگ دوبارہ بھڑک اٹھی، جس کے باعث عمارت میں جانے والے افراد پھنس گئے، جنہیں نکال لیا گیا۔ عمارت کی 8ویں 9ویں منزل پر شعلے بجھا دیے گئے، کولنگ کا عمل جاری ہے۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر ڈکیتی کیس میں نامور ڈی ایس پی عمیر بجاری کو کلین چٹ، ایس ایس پی عمران قریشی کو قصوروار قرار دے دیا گیا۔ چھاپے کا پورا منصوبہ عمران قریشی کا ہے، اس کی گاڑی استعمال ہوئی، چھاپے کا حکم عمران قریشی نے دیا۔
عمیر بجاری نے تعمیل کی۔ اطلاع دینے والے افراد چھاپے کے وقت اور بعد میں موجود تھے، انہیں بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے تفتیشی افسر کے نام اسکروٹنی نوٹ جاری کر دیا۔ پولیس نے عبوری چلان میں عمران قریشی کو بے قصور قرار دیا تھا۔ کراچی کی سیشن عدالت نے عمیر طارق کی ضمانت منظور کر دی۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ڈاکو نے گھر کے سامنے خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچ لیں۔ ڈاکو خاتون کا ہینڈ بیگ اور موبائل فون بھی ساتھ لے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون گھر کے باہر دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑی۔ درخواست مل چکی، تحقیقات کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا۔ گرفتار کرو شہید عمار کے قاتلوں کو۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر صحافیوں کا احتجاج۔ پی ایف یو جے کی سندھ ایکشن کمیٹی کی کال پر مختلف شہروں میں یوجیز کے مظاہرے۔ سکھر پریس کلب کے باہر احتجاج میں صحافیوں کے علاوہ سول سوسائٹی، وکلاء اور تاجروں کی بھی شرکت۔ لال اسد پٹھان نے خطاب میں کہا 23 دسمبر کو سندھ بھر میں علامتی بھوک ہڑتال کی جائے گی۔ 6 جنوری کو یوم تجدید عہد جان محمد منائیں گے۔ خیر پور اور دیگر شہروں میں بھی صحافیوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے کہا 4 ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود قاتل آزاد ہیں۔ شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کو جلد گرفتار کیا جائے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ صدارتی الیکشن کے لیے نااہل قرار۔ امریکی ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا۔ عدالت کے مطابق کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے ٹرمپ امیدوار بننے کے اہل نہیں۔ ٹرمپ 4 جنوری تک عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ ٹرمپ آئندہ الیکشن کے لیے ریپبلکن صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج ہے، جس کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز کو بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے M4 شیشہ سے فیصل آباد تک دھند کی وجہ سے بند کر دی۔ موٹر وے M3 سمندری سے درخانہ تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ گلگت کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، پارا نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا۔ شہر اور مضافات میں موسم خشک اور سرد پانی جمنے لگا۔ سردی کے ساتھ بجلی کی بندش اور خشک لکڑی کی قیمت آسمان کو پہنچ گئی، لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان ٹیم پرتھ سے ملبرن پہنچ گئی۔ کھلاڑی آج آرام کے بعد کل سے پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ 22 اور 23 دسمبر کو ٹیم 2 روزہ پریکٹس میچ کے لیے کی۔ پاک آسٹریلیا دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کی 17 رکنی T20 اسکواڈ کا اعلان۔ شاہین شاہ آفریدی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ انفیٹ شاداب خان ٹیم سے باہر، بابر اعظم، محمد رضوان، حارث رؤوف اور فخر زمان ٹیم کا حصہ۔ عامر جمال، عباس آفریدی، حسیب اللہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب اور ابرار اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان بھی اسکواڈ میں شامل۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے کہا سینئرز کے ساتھ نوجوان کھلاڑیوں کا ہونا ضروری ہے، ورلڈ کپ سے پہلے بیک اپ بنانا ہے۔ کامران اکمل کہتے ہیں ڈومیسٹک پرفارمرز کو عزت دینا ہوگی، پہلے صرف PSL کی بنیاد پر کھلاڑی منتخب ہوتے تھے، عمر اکمل پرفارمنس دکھائیں گے تو ہی ٹیم میں آئیں گے۔ پاکستانی جونیئر کھلاڑی حذیفہ ابراہیم کی شاندار کامیابی۔ حذیفہ US اوپن انڈر 19 اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ فائنل میں امریکی حریف سے مقابلہ ہوگا۔